بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو اسماء اشارات کے بارے میں چل رہی تھی۔ اسماء اشارات میں کل 6 باتیں تھیں، ان میں سے 2 ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تیسری اور چوتھی باتیں ذکر کرتے ہیں۔ اسماء اشارات میں تیسری بات، اسماء اشارات غیر مکانی کی ترکیبی حیثیت ہے، اور چوتھی بات اسماء اشارات کی وجہ بنا ہے کہ اسماء اشارات کیوں مبنی ہیں۔ پہلی بات، اسماء اشارات غیر مکانی کی ترکیبی حیثیت ہے۔ اس میں اشارہ غیر مکانی کے مشار الیہ کو دیکھیں گے کہ مذکور ہے یا محذوف۔ اگر مشار الیہ مذکور ہو تو پھر دیکھیں گے کہ مقدم ہے یا مؤخر۔ اگر مقدم ہو تو اس میں اشارہ اس کے لیے صفت بنے گا، یعنی اگر مشار الیہ مذکور ہو اور مقدم ہو تو اس میں اشارہ اس کے لیے صفت بنے گا، جیسے لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ تو یہاں لقینا فعل و فاعل، من حرف جر، سفرنا مضاف مضاف الیہ موصوف، هذا اس میں اشارہ اس کے لیے صفت، موصوف صفت مجرور جار مجرور متعلق لقینا فعل کے ساتھ۔ تو یہاں مشار الیہ مقدم بھی ہے، مذکور بھی ہے اور مقدم بھی ہے، تو مشار الیہ موصوف اور اس میں اشارہ اس کے لیے صفت۔ اسی طرح اگر مشار الیہ مذکور ہو لیکن مؤخر ہو، مقدم نہ ہو مؤخر ہو، تو پھر دیکھیں گے کہ معرف باللام ہے یا غیر معرف باللام۔ اگر معرف باللام ہو تو اس میں اشارہ کے لیے صفت بنے گا، پھر مشار الیہ اس میں اشارہ کے لیے صفت بنے گا، جیسے ذالک الکتاب، یہاں ذالک اس میں اشارہ موصوف اور الکتاب اس کے لیے صفت۔ مشار الیہ مذکور بھی ہے اور مؤخر بھی، تو اس میں اشارہ موصوف اور الکتاب مشار الیہ صفت۔ اگر غیر معرف باللام ہو، یعنی مذکور ہو اور مؤخر بھی ہو لیکن غیر معرف باللام ہو، تو مبتدا اور خبر بنے گا، جیسے هذا زید، هذا زید وغیرہ۔ یہ تو اگر مشار الیہ مذکور ہو، پھر چاہے مقدم ہو مؤخر ہو، ہر ایک کے الگ الگ قاعدہ ہے۔ اب اگر مشار الیہ محذوف ہو تو پھر دیکھیں گے کہ اس پر حرف جر داخل ہے یا نہیں۔ اگر اس پر حرف جر داخل نہیں ہے تو دیکھیں گے کہ اس کے بعد اسم ہے یا فعل ہے یا جار و مجرور۔ اگر یہ تینوں ہو، یعنی یا اسم ہو یا فعل ہو یا جار و مجرور ہو، تو مبتدا اور خبر بنیں گے سب، جیسے هذا رجل، هذا ثبت، اور هذا في الدار، هذا في الدار۔ هذا رجل، هذا اسم اشارہ مبتدا، رجل خبر، هذا اسم اشارہ مبتدا، ثبت فعل بفاعل مو خبر، هذا اسم اشارہ مبتدا، في الدار جار مجرور متعلق ثابت کے ساتھ یا کائن کے ساتھ، تو یہ خبر، یعنی یہاں اس میں اشارہ کا مشار الیہ محذوف ہے اور اس کے بعد یا اسم ہے یا فعل یا جار مجرور، تو تینوں صورتوں میں یہ خبر بنے گا اس میں اشارہ کے لیے۔ اگر اس پر حرف جر داخل ہو، یعنی مشار الیہ محذوف ہے اور اس پر حرف جر داخل نہیں ہے، یعنی اس میں اشارہ پر حرف جر داخل نہیں ہے، تو پھر یہ صورت ہے۔ اگر اس پر حرف جر داخل ہو تو دیکھیں گے کہ اس کے بعد اسم ہے یا فعل۔ اگر اس کے بعد اسم ہو تو اس میں اشارہ خبر مقدم اور ما بعد مبتدا مؤخر بنے گا، یعنی اگر اس میں اشارہ پر حرف جر داخل نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف، اگر تینوں ہو تو مبتدا و خبر۔ اگر اس میں اشارہ پر حرف جر داخل ہو تو پھر دیکھیں گے اس کے بعد فعل ہے یا اسم۔ اگر اسم ہے تو اس میں اشارہ جار مجرور خبر مقدم، اور اس میں اشارہ اس کے لیے اور ما بعد اسم اس کے لیے
مبتدا مؤخر بنے. جیسے کذالک الامر، کذالک الامر یہاں اسم اشارہ پر حرف جر داخل ہے، تو کذالک کا حرف جر اور ذالک اسم مجرور، اسم اشارہ مجرور، جار مجرور متعلق ہوا ثابتن کے ساتھ، پھر خبر مقدم یہ دونوں متعلق ہوا ثابتن کے ساتھ، تو یہ خبر مقدم. اور الامر مبتدا مؤخر بنے گا. اس کے بعد فعل ہو، یعنی مشار الیہ محذوف ہے اور اسم اشارہ پر حرف جر داخل ہے اور اس کے بعد فعل ہے، تو اسی طرح فعل کو ما قبل میں مقدر نکالیں گے اور یہ اس کے لیے مفعول مطلق بنے گا، یعنی یہ اسم اشارہ اس کے لیے مفعول مطلق بنے گا باعتبار متعلق. جیسے کذالک ما ارسلنا من قبلک، تو یہاں اس سے پہلے اسی طرح فعل نکالیں گے، ای ارسلنا ارسالا ثابتا كذلك. تو اب یہ کذالک کاف حرف جر، ذالک اسم اشارہ مجرور، جار مجرور متعلق ثابتا کے ساتھ. یہ ارسالا ثابتا موصوف صفت مفعول مطلق ہے، ارسلنا فعل کے لیے، ارسلنا فعل بفاعل، یہ جملہ مفسر، اور یہ والا جملہ من قبل جار مجرور ارسلنا فعل کے ساتھ یہ تفسیر یا مفسر. تو پھر مفسر اور مفسر مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ تھا غیر مکانی کی ترکیبی حیثیت. چوتھی بات ہے وجہ بنا اسماء اشارات. اسماء اشارات مبنی اس لیے ہے کہ ان میں شبہ افتقاری پایا جاتا ہے، یعنی افتقار احتیاج کو. اس طرح کی یہ اسماء حروف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں احتیاج میں، یعنی جیسے حروف اپنے معنی میں دلالت کرنے میں دوسرے کلمے کے محتاج ہوتے ہیں، تو یہ اسماء بھی اپنے ابہام کو دور کرنے میں محتاج ہے مشار الیہ کے. جیسے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ امام سیبوی کے نزدیک یہ اس میں غیر متمکن کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ سب کے سب حروف کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. پھر کوئی احتیاج میں اور کوئی وضع میں، کوئی کس میں، وغیرہ وغیرہ میں. تو یہ اسماء اشارات غیر مکانی کی ترکیبی حیثیت تھی اور اسماء اشارات کی وجہ بنا تھی. جزاکم اللہ خیرا.